بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 تا 77 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 تا 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بخشا، لہو، ابراہیم کو، اسحاق علیہ السلام، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، نافلہ، انعام کے طور پر، اور ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور انعام کے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کو، أَئِمَّةً، پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز ادا کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، آتیناہ، ہم نے دیا، حکماً، حکم، وعلماً، اور علم، ونجیناہ من القریۃ التی، اور ہم نے اس کو نجات دی بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، جس بستی کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے،
انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ قوم برے کام کیا کرتی تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کیا لوط کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، بے شک لوط علیہ السلام نیک لوگوں میں سے تھے۔ بے شک لوط علیہ السلام صالحین، نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اب سے پہلے جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا عراق کے شہر ار میں پیدا ہونا اور مشرکین کافرین کی مخالفت اختیار کرنا، انہیں توحید کی دعوت دینا، نتیجتاً آپ کی قوم اور وقت کا بادشاہ نمرود ابن کنعان کا آپ کو آگ میں پھینکنا، اور میرے رب کا اس آگ کو گلزار بنا دینا۔ آگ سے 40 دن آگ میں رہنے کے بعد، نجات پانے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا یہ کہنا، نعم الرب رب یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو کتنا ہی اچھا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کہ اس معجزے کو دیکھ کر رب کا حفاظت کرنا کہ آگ ساری رسیاں جلا ڈالے اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہ جلے، کپڑے نہ جلے، بال نہ جلے، کیونکہ آپ کا لباس اتار کر تو آپ کو آگ میں ڈالا گیا، رسیاں جل گئی، بدن نہ جلا، یہاں تک کہ ایک بال تک نہ جلا۔ رب نے حفاظت فرمائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اس آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کر آپ شام کے طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے ساتھ اس ہجرت کے سفر میں آپ کی بیوی سارہ تھی علیہ السلام، آپ کے بھتیجے لوط تھے علیہ السلام۔ تو یہ 3 افراد کا قافلہ وفد عراق شہر ار کو چھوڑ کر شام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو حسین خاتون کو دیکھتا اس سے پر اپنی بری نظر ڈالتا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنا چاہتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اسی طرح انہوں نے گرفتار کر لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بادشاہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو چھونے سے عاجز رہا، تو وہ کہنے لگا یہ تو کوئی نیک خاتون ہے، وہ فرشتہ ہے، اور آپ کو ایک لونڈی بطور انعام کے دے دی اور آپ کو جانے دیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے وہ لونڈی جو ملی اس کو ہاجرہ کہا جاتا ہے، تو ہاجرہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے آزاد کر کر اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شام کے علاقے میں ہی میرے رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسے اسماعیل کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کے لیے حکم دیا، ابراہیم ان دونوں کو مکہ کے سرزمین پر چھوڑ کر آ جاؤ، تو آپ ان کو وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اب آپ کی جو پہلی بیوی تھی جس کو سارہ کہا جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی اور عمر 99 سال ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ اللہ پاک نے اس وقت انہیں خوشخبری دی کہ میں تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں پہلا بیٹا دوں گا، اس کا نام ہوگا اسحاق، پھر دوسرا بیٹا دوں گا، اس کا نام ہوگا یعقوب۔ تو اے ابراہیم، تجھے تیری زندگی میں ہی تو دیکھے گا اپنے بیٹے اسحاق کو۔ اے ابراہیم، تو اپنی زندگی میں ہی دیکھے گا اپنے بیٹے یعقوب کو۔ اے ابراہیم، تو اپنی زندگی میں ان کو دیکھے گا نبی بنتے۔ اللہ پاک انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب نے خوشخبریاں عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیوی کہنے لگی سارہ کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں بڑھاپے میں ہوں، میرا خامد 120 سال کا ہو چکا، وہ بھی بوڑھا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی اور بال سفید ہو چکے، ہمارے ہاں کیسے ممکن ہے کہ اولاد ہو جائے؟ تو میرے رب نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ فرشتوں کے ذریعے یہ بشارت ملی، سو اللہ نے پہلے دوسری بیوی ہاجرہ سے بیٹا دیا اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 13 سال بعد اللہ پاک نے سارہ علیہ السلام کو اولاد دی۔ تو اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال بڑے تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور اسحاق علیہ السلام شام کی سرزمین پر پرورش پا رہے ہیں۔ تو آپ کی عمر مبارک اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال ہوئی۔ اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد میں دکھایا کہ اسحاق آگے، پھر اولاد میں دکھایا کہ یعقوب آگے، پھر یعقوب علیہ السلام سے میرے رب نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بیٹا اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بیٹا یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور 4000 کے قریب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یعنی بنی اسرائیل میں نبی تشریف لائے۔ ان 4000 نبیوں میں آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیں، آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ سے بیٹا پہلے ہوا اور آپ کی پہلی بیوی سارہ سے بیٹا تقریباً 13 سال بعد ہوا۔ اب آپ کی پہلی بیوی کا دوسری بیوی کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اب زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا۔ اس بنی اسرائیل کے اندر نبوت چلتی رہی، نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے، 4000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے